کر رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتر کر اپنے پروں میں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور جب محفل ختم ہوتی ہے، محفل برخاست ہوتی ہے، تو فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آج کہاں گئے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہ العالمین، آج تیرے بندے فلاں جگہ پہ بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ آج ہم ابھی بھائی عارف صاحب کے گھر بیٹھے ہیں اور اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، تو یقیناً اللہ کی طرف سے فرشتے اترے ہوئے ہیں، اس محفل کو اپنے پروں میں لیے ہوئے ہیں۔ جب یہ محفل برخاست ہوگی، اس کا اینڈ ہوگا، اللہ کے حضور جب فرشتے حاضر ہوں گے تو حدیث کے روح سے، ہمارے پیارے نبی کے فرمان کی روح سے اللہ پوچھے گا کہاں گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے الہ العالمین، وہ ازارہ کی جو فلاں بستی ہے اس میں جو فلاں تیرے بندے کا گھر ہے، تیرے بندے وہاں پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیرے پیارے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میرا ذکر کر رہے تھے؟ اور ان کی یہ کیفیت تھی کہ مجھے اس انداز میں پکار رہے تھے۔ تو فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، انہیں تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور بنا دیکھے ان کی یہ حالت ہے، تو اگر مجھے دیکھ لیتے، میرا دیدار کر لیتے، تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی؟ پھر پوچھیں گے، میرا پروردگار پوچھے گا اے میرے فرشتوں، وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، وہ تیری جنت کا تجھے سوال کرتے تھے، تیری جنت کا سوال کر رہے تھے، تیری جنت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، انہوں نے میری جنت کے نظارے دیکھے ہیں، انہوں نے میری جنت کے اندر جو بہتے ہوئے نہریں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر، اور جو اس میں ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجائی گئی جنت ہے، کیا انہوں نے میری جنت کا نظارہ کیا ہے؟ عرض کریں گے الہ العالمین، تیری جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں دیکھو، بنا جنت کو دیکھے ان کے دل میں میری بنائی جنت کی طلب اور خواہش کتنی زیادہ ہے۔ اگر میری جنت کے نظارے کر لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ سبحان اللہ۔ پھر میرا پروردگار پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے بچنے کی دعا مانگتے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، تیرے جہنم کی سختی سے بچنے کی دعا مانگتے تھے، تیرے دوزخ سے بچنے کی التجائیں کرتے تھے، تیرے بنائے ہوئے دوزخ اور جہنم کا جو ذکر قرآن پاک میں آیا، اس کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں تھا اور اس سے بچنے کی دعا مانگتے تھے۔ میرا پروردگار کہتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں، بتاؤ انہوں نے میری جہنم کے اندر جو جلتے ہوئے شعلے انگارے ہیں دیکھا ان کو؟ ابلتے ہوئے پانی جو پلایا جائے گا دیکھا ان کو؟ غسلین جو پلائی جائے گی خوراک ہوگی جہنمیوں کی، دیکھا اس کو؟ عرض کریں گے الہ العالمین نہیں دیکھا۔ تو میرا پروردگار کہے گا اے فرشتوں دیکھو، بنا دیکھے ان کے اوپر یہ کیفیت تھی، میرے دوزخ سے ڈرتے تھے اور ان کے دلوں میں خوف تھا۔ تو جب بنا دیکھے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے یہ ان کو پروانہ بخشش و مغفرت دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ الہ العالمین کہتی ہے کہ میں نے ان کو بخشش کا پروانہ دے دیا، جو جو سوال کر رہے تھے میں نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔
اب فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین کچھ تو تیرا ذکر کرنے آئے تھے، ارادتاً آئے تھے، ذہن بنا کے آئے تھے، اور کچھ تو ویسے گزر رہے تھے جو ویسے دیکھنے آ گئے تھے، ان کی نیت و ارادہ تو یہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قوم لا یشقی جلیسہم، اے فرشتوں کوئی بدبخت خوش بخت میں آ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، ایک لوگوں کے توسل سے ان کو بھی بخش دیا ہے، سبحان اللہ، ان کو بھی بخش دیا ہے۔ تو یہ محفل کوئی عام سی محفل نہیں ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی محفل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آج تو آپ اہتمام فرماتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اور مختلف قسم کا جو استطاعت ہے اس کے مطابق اہتمام کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو بہقی شریف کے اندر درج کیا گیا، جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر درج فرمایا، یعنی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ایک دعوت کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے بکرے ذبح کیے اور صحابہ کرام کو مدعو کیا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اکٹھا کیا اور دعوت کا اہتمام کیا۔ اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو آپ نے دعوت کا اہتمام کیا تھا وہ آپ نے اپنے عقیقے کیے تھے، اپنی پیدائش کے عقیقے کیے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں بھائی عقیقہ کس میں ہوتا ہے؟ عقیقہ بھی تو اپنی پیدائش میں کیا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہی عقیقہ ہوتا ہے۔ تو چاہے آپ عقیقہ سمجھ لیں یا میلاد کے سمجھ لیں، بکرے تو آپ نے ذبح کی، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی پیدائش کے اوپر بکرے ذبح کر کے دعوت کا اہتمام کر کے قیامت تک کے لیے ہمارے سند بنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی منانا، دعوت کا اہتمام کرنا، دیگیں بنانا اور دوستوں کو اکٹھا کرنا، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کے اوپر اللہ کریم اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگوں جب تمہارے اوپر اللہ کا انعام ہو، فضل ہو، اس کا چرچا کیا کرو، اپنے اندر ہی نہ رکھا کرو، بتایا کرو کہ اللہ کے مجھ پہ فضل ہوا ہے، کرم ہوا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دولت نہیں ہے کہ اچھے کپڑے لے سکو؟ وہ کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کا اتنا کرم ہے، تمہارے پاس اتنی دولت ہے، تو اپنے چہرے کے اوپر اچھا لباس پہن کے آیا کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس فضل کا اظہار آپ کے جسم سے ہونا چاہیے کہ اللہ نے دولت میں عطا کی ہے۔ اگر تم اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کے نعمتوں کی ناقدری ہو جانا شکری ہے۔ تو بھائی یہ اللہ کے پیارے نبی کا میلاد ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہمیں مبعوث فرمایا، اور یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ کسی بات کے اوپر اللہ نے شان نہیں جتایا، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کسی کے اوپر اللہ نے شان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے پیارے محبوب کو مبعوث فرمایا، بھیج دیا، تو کہا اللہ نے تمہارے اوپر بڑا انعام اور احسان فرمایا کہ اپنا پیارا محبوب تمہیں مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اظہار اور چرچا سب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور یہ چرچا کیسے ہوگا؟ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوگا، یا دل میں نوافل پڑھنے سے نہیں ہوگا، یہ اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ سارے احباب فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اسی طریقے سے ذوق شوق روحانی و وجدانی محافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے، اور ہم سب کو پیار و محبت کی لڑی کے اندر پرو دے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو نفرتیں قدورتیں ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ حسد اور انا کے جو بت پار رکھے ہیں اپنے دلوں کے اندر، ان بتوں کو توڑ کے محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔